بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شوال کا مہینہ ہے اور وہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کچھ ایسی رکھی ہے کہ رمضان المبارک میں مسلمان ایک عظیم عبادت یعنی روزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تقریباً 2.5 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کچھ متعین مہینے ہیں، حج کے کچھ متعین مہینے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینے جو متعین ہیں وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ اگرچہ حج شوال میں اور ذوالقعدہ میں ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ ذوالحجہ کے کچھ ایام ہیں جن میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن ان مہینوں کو یعنی شوال اور ذوالقعدہ کے مہینوں کو جو حج کے مہینے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اگر کوئی چاہے تو شوال کے مہینے ہی سے احرام باندھ کر جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوال کے مہینے سے احرام باندھے اور ذوالحجہ تک احرام باندھے رہے، قران یا افراد کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوال کے مہینے میں جا کر عمرہ کر لے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، احرام کھول دے، اور اس کے بعد پھر جب حج کے ایام آئے تو دوبارہ احرام باندھ لے۔ بہرحال اس وجہ سے ان مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا ادھر روزے کی عبادت سے فراغت ہوئی تو فوراً حج کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس حج کے بارے میں چند ضروری باتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو حج کرنے کی، اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن ساتھ میں یہ قید لگا دی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک اس راستہ قطع کر کے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت کا لفظ بڑا عام ہے، کوئی آدمی اگر ایسی جگہ رہتا ہے کہ پیدل جا سکتا ہے اور پیدل جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے۔ کوئی آدمی ہے جس کے پاس اپنی کوئی سواری ہے اور اس پر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے۔ کوئی دور رہتا ہے اور وہاں سے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اتنا خرچہ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ جا کر حج کر سکے، اس پر بھی فرض ہے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ نہ ہو کہ ساری پونجی حج کے اوپر تو خرچ کر دی اور پیچھے بچے بھوکے مر رہے ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، یہ بھی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ لہذا استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ خود خرچہ بھی برداشت کر سکے اور پیچھے جن کو اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا انتظام بھی موجود ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب آج کل کے حساب سے وہ چونکہ حج جو ہے وہ ایک سرکاری انتظام میں کیا جاتا ہے یا کچھ پرائیویٹ تنظیمیں ہیں جو انتظام میں کرتی ہیں، مقدار ہے حج کے خرچے کی وہ معلوم ہے۔ مثلا بظاہر سب سے سستا جو یعنی کم سے کم خرچہ جو ہوتا ہے وہ سرکاری انتظام میں اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس میں سب سے کم ہوتا ہے، اس کی ایک مقدار معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر اتنے پیسے کسی کے پاس موجود ہوں، اور پیسے میں یہ بھی داخل ہے کہ اتنے مقدار کا اگر زیور موجود ہے کسی انسان کی ملکیت میں، اور وہ اس کو بیچ کر اتنے پیسے حاصل کر سکتا ہے جس میں کہ حج کا خرچہ پورا ہو جائے، اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے۔ یعنی نقد ہونا ہی ضروری نہیں ہے،
بلکہ زیور کی شکل میں بھی اگر موجود ہے اور اس کو بیچ کر آدمی حج کر سکتا ہے تو اس کے ذمے بھی حج فرض ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حج کی فرضیت کب ہوتی ہے، یعنی پیسے ہیں لیکن دھیان نہیں جاتا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں یا اتنا زیور ہو گیا ہے کہ اس کے بنیاد پر ہم حج کر سکیں، تو وہ اب اس خیال میں رہتے ہیں کہ نہیں جب ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم نہیں کرتے۔ ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچوں کی شادی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے، یعنی بچوں کی شادی کے جو اپنی طرف سے اخراجات کا ایک تومار بنایا ہوا ہے کہ بچوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اتنے لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ شریعت نے نکاح کے لیے کوئی بہت بڑی مقدار خرچے کی ضروری قرار نہیں دی، لہذا اگر کسی شخص کے پاس اتنی مقدار ہے کہ وہ حج کر سکتا ہو تو چاہے بچوں کی شادی ابھی نہ ہوئی ہو تب بھی اس کے ذمے حج فرض ہے، اور اگر وہ ٹلائے گا تو جتنا ٹلائے گا اتنا ہی گناہ گار ہوگا۔ لہذا اس فکر میں رہنا کہ پہلے بچوں کی شادی ہو جائے پھر کریں گے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ہمارا مکان نہیں ہے لہذا پہلے مکان بن جائے گا تب کریں گے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کیا ہوا ایک رکن ہے جس کو انجام دینا انسان کے ذمے فرض ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہم نے اپنے سر لگا رکھی ہیں ان کا کوئی ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے کچھ ادھیڑ عمر تک پہنچ جائیں گے تو اس وقت جا کر حج کریں گے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حج در حقیقت عبادت ہی جوانی کی ہے، جوانی کے اندر آدمی حج کر لے تو الحمدللہ وہاں جا کر صحیح طریقے سے حج کے ارکان بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے آداب بھی پورے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بوڑھا ہو گیا، قوا کمزور ہو گئے تو وہاں ذرا تھوڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کتنے ہی آدمی آرام سے کرے، کتنے ہی خرچ کر کے کرے، لیکن وہ ایک مشقت والی عبادت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مشقت، بڑے سے بڑے مالدار کو بھی مشقتیں پیش آتی ہیں۔ تو اگر جوانی میں کرے گا تو اس کے اندر وہ قوت بھی ہوگی، جوش و خروش بھی ہوگا، اطمینان کے ساتھ کر سکے گا۔ بڑھاپے کا انتظار کرنا یہ بحث باقی، یہ کیا پتا ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا ایک بہت بڑے فریضے سے غفلت کا مرادف ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک ہمارے ماں باپ حج نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے۔ ماں باپ پر تو مثلا فرض کرو حج فرض نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا، بیٹے کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ماں باپ کا حق ہے پہلا، لہذا پہلے ان کو حج کرائیں، اس کے بعد اگر پیسے بچیں گے تو پھر خود حج کریں گے۔ یہ بھی فضول بات ہے، اس کا بھی کوئی شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فریضہ ہر ایک آدمی پر اس کے حساب سے عائد فرمایا ہے۔ اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں، نہ آپ سے کوئی مواخذہ ہوگا کہ آپ نے ان کو کیوں حج نہیں کرایا۔ آپ کے ذمے ان کو حج کرانا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو پہلے تو آپ اپنا فریضہ ادا کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے، بہت اچھی بات ہے، والدین کو حج کرانا، ان کا نفلی حج ہو چاہے، لیکن کرانا بہت اچھی